ہم نے فیصلہ کیا ہے کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. مجھے مایوسی ہوئی سپریم کورٹ میں، لیکن میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم نے جب سپریم کورٹ میں گئے تھے ہم نے کہا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف نے واپس اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، جو سیاسی اعتبار سے ایک درست فیصلہ ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کسی طرح کا بھی احتجاج کر رہی ہو، پارلیمنٹ کو چھوڑ کر اگر وہ کہیں کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں، صرف سڑکوں پہ رہیں گے، تو یہ پارلیمانی نظام کی ہی نفی ہو جاتی ہے. اس سسٹم کے خلاف یہ بات چلی جاتی ہے. اس فلور کو استعمال کرتے ہوئے، اس پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے باقی دنیا کے تمام احتجاج جائز ہیں، پبلک موبلائزیشن جائز ہے، لوگوں کے جلسے جلوس کرنا جائز ہے، لیکن پارلیمنٹ کو چھوڑ کے میں نہ جاؤں اور گھر بیٹھ جاؤں وہ ناجائز ہے. تو آج وہ ایک سیاسی اعتبار سے درست فیصلہ ہے، لیکن تحریک انصاف نے اس فیصلے پہ آتے آتے بہت تاخیر کر دی. آخری سال ہے 2017-2018 میں الیکشنز ہونے ہیں، تو اس سال میں یہ حکومت تو چلنی ہے، درمیان میں نہیں ٹوٹے گی. کوئی ایسی آس امید کسی کو اگر ہے تو اپنی نظر انداز، لیکن پی ٹی آئی سے ایک سال کو کیسے استعمال کرے گی، وہ ایشوز جو پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں، کرپشن کا خاتمہ ہے، گڈ گورننس ہے، جو پچھلے 3-4 سالوں میں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرتی رہی ہے. کیا اس پارلیمان میں واپس آنے کے بعد افیکٹولی اس فلور کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر پریشر بلڈ کر پائے گی؟ ایک بڑا سوال ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور دوسرا، فوج میں جو بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے، 2 بڑی پوسٹ ہیں، چیف آف جنرل سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کے بعد، دونوں پہ نئی اپوائنٹمنٹس ہیں. اور دونوں اپوائنٹمنٹس ہیں، ایک ڈی جی رینجرز ہیں وہ سی جی ایس بنیں گے، اور دوسرے کور کمانڈرز کراچی ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنیں گے. اس سے پہلے بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے وہ پہلے ڈی جی رینجرز تھے. تو کراچی آپریشن کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کو اپنے پروفیشنل کیریئر میں ایلیویشن کی طرف بھی لے کر آئی ہے. تو کراچی آپریشن کی کنٹینیوشن کے حوالے سے میرے خیال میں اس پہ بھی کسی کو ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ جتنا زور ان آفیسرز نے کراچی رہتے ہوئے لگایا، ہو سکتا ہے اب اس سے زیادہ تگڑی اور مضبوط پوزیشن پہ رہتے ہوئے اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اس پروسیس کو اور آگے لے کر چلے. ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں رینجرز نے ایک پریزنٹیشن کی تھی کہ کراچی میں 230 ارب کا کالا دھن جو ہے سالانہ بلیک اکانومی ہے، اور یہی پیسہ ٹیرر فائنانس میں یوز ہوتا ہے. یہ لنکیجز جو تھے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تناؤ کا باعث بن گئے تھے. اب وہی 2 آفیسر جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کور کمانڈر کراچی اور دوسرے ڈی جی رینجرز، ایک اس میں سے بیٹھے ہوں گے ایز چیف آف جنرل سٹاف اور دوسرے ہوں گے ایز ڈی جی آئی ایس آئی. تو کیا یہ جو کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک ہے، فوج اس کو برقرار رکھے گی؟ کیا وہ دباؤ جو ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دروازوں پہ لے گیا تھا اور وہ فائلیں اٹھا کے لے گئے تھے، وہ والا پروسیس کنٹینیو کریں گے جس کے اوپر جنرل راحیل شریف کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا کوئی ریزسٹنس آئے گی اس کو سٹیم رول کر دیا جائے گا؟ یہ ان کا فکرہ کو 100 دفعہ کوٹ ہوا ہے، لیکن سٹیم رول وہ کر نہیں پائے. کیا یہ فوج کرے گی یا اس چیز کو پیچھے کر دیا جائے گا؟ یہ دونوں ٹاپک ہیں آج کے پروگرام کے لیے. اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس شریک گفتگو جنرل اعجاز اعوان صاحب، معروف ڈیفینس اینالسٹ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، اور لاہور سے رانا ثناء اللہ صاحب زیر قانون پنجاب ہیں. تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے آغاز کریں گے. درست فیصلہ کیا آپ نے واپس جانے کا، کیا سوچتے ہیں پارلیمان کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ دیکھیے، میرا یہ نقطہ نظر تھا اور میں اپنی پارٹی اور اپنے چیئرمین کی خدمت میں بارہا یہ کہہ چکا تھا کہ پارلیمنٹ کوئی حکومت کا ادارہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا بھی اس پہ اتنا ہی استحقاق ہے جتنا حکومت کا ہوتا ہے. ہمیں پارلیمنٹ میں کسی نے ہمیں کوئی تھالی پہ رکھ کر وہاں نہیں بھیجا، ہم لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر گئے ہیں. ایک گلے سڑے نظام کی وجہ سے، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک شاہ صاحب یہ تو پہلے دن سے ریالٹی تھی، لیکن اس ریالٹی کو شاہ محمود قریشی مانتے تھے. مائنس شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے اندر اس کا جو بڑا حصہ تھا وہ مانتا نہیں تھا، انکلوڈنگ عمران خان. ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل فضول فورم ہے، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یا تو پریزیڈنشل سسٹم ہونا، ہمارا پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، تو اس میں پارلیمنٹ کے رول کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر نہیں سکتے. میری رائے ہے ایک سیاسی کارکن. کیا عمران خان بلیو کرتے ہیں سسٹم میں؟ دیکھیے، خان بالکل پارلیمانی نظام میں بلیو کرتے ہیں، آئین میں بلیو کرتے ہیں، تبھی تو پارلیمانی نظام میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ پارلیمانی نظام ہوگا. اب دیکھیے، ہمارا شاہ صاحب ویسے اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ آپ کو سیاسی لحاظ سے ان اداروں سے امید تھی کہ انصاف ملے گا. آپ نے سپریم کورٹ سے امیدیں بہت جوڑی تھیں، سپریم کورٹ سے آپ کی امیدیں ٹوٹ گئیں. انہوں نے کہا ہم چھٹیاں منانے جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے. اس سے آپ آج عمران نے کہا بھی ہے کہ انہیں مایوسی ہوئی، وہ آپ کو جھٹکا ملا.
دوسرا میرے خیال میں آپ کو لگا یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اب لاسٹ ایئر آ گیا ہے, کوئی ایسا ہونے والا نہیں ہے, فوج میں بھی نئی تقرریاں تبادلے ہیں, سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں, اب واپس پارلیمان پہ چلے جاؤ. میں دیانتداری سے بتاؤں ملک صاحب, میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے. مجھے جو ہمارے اداروں کا حال ہے, جو تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں, اور اب سپریم کورٹ اعتراف کر چکی ہے, ایف آئی اے, نیب, ایف پی آر, یہ سب ناکام ہو گئے, ایس سی پی ناکام ہو گئے, اپنا کام ڈس فنکشنل, مفلوج, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. مجھے ایک ہی کرن ہے امید کی, اور وہ ہے پاکستان کا شہری, پاکستان کی عوام. اور جب تک پاکستان کی عوام اس کرپٹ عناصر کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس ملک میں کوئی تحریک چل ہی نہیں سکتی. پارلیمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, عوام کو ساتھ دینا پڑے گا. اگر پارلیمنٹ میں ذکر کرتا ہوں, سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لڑتا ہوں, عوام کی تائید مجھے چاہیے. اگر عوام کی تائید نہیں ہوگی تو پھر ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کا ہار میری ہار کی نظر ہو جائے. آپ نے اپنے ملتانی ساتھی جو دوست ہیں ان کو آج بہت رگڑا لگایا پریس کانفرنس کے اندر بھی, میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کو آج ڈائریکٹلی یوسف رضا گیلانی کو جو ہے ڈائریکٹ, میں نے غلط نہیں کہا. دیکھیے میں بتاؤں ملک صاحب, پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, میرے بڑا تعلق ہے, بہت دوست ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑی ایک تاریخی اس کی ایک پارٹی کا ایک پس منظر ہے. بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکن سے پوچھیے کہ پچھلے 5 سال اس کے ساتھ ہوا کیا. جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہار کی وجہ ہے, جس کا کرپشن کا ٹیکا ان کے ماتھے پہ سجایا گیا, آج کرپشن کی گفتگو کی سربراہی وہ کریں گے؟ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو 4 سال ہار دبائے بیٹھے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں اور مجبوراً پیش کرنا پڑتا ہے, وہ کرپشن کی بات کریں گے؟ جن کی ہر دکان پر, ہر پان کی دکان پر, ہر چائے کے کھوکے پر جن کی کرپشن کی داستانیں ہیں, وہ بات کریں گے کرپشن کی؟ یہ قوم یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں اس قوم کے ساتھ بہت ہو چکی ہے, اور اب جو لوگ کرپشن کے خلاف اٹھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی جماعت سے ہوں, میں کہتا ہوں میری جماعت سے ہوں, کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس جب تک عوام پیدا نہیں کرے گی اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. جنرل اعجاز زمان, یہ بڑا نعرہ فوج کے اندر بھی آیا تھا جی, گورننس. آپ کے کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد ایک پریس ریلیز کی شکل میں ہمارے سامنے آیا تھا, گورننس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں. پھر ٹیرر فائنانس اور کرپشن کا ذکر جوڑا تھا آپ نے. کتنا فوج اس ایشو کو ساتھ لے کے چلے گی؟ پاناما پیپرز, نیب, اکاؤنٹیبلٹی, تحریک انصاف نے بڑے جلسے کر لیے ہیں, ان کے اپنے اندر بھی وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو پایا. دیکھیں, آرمی نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا اور ایک ریزالو کے ساتھ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں آرمی اس طرف گئی تھی. اور جو آپ ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جس نیکسس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور جتنی اماؤنٹ کی کرپشن کراچی میں سامنے آئی, جو لوگ اس میں انوالو تھے, بہت سارے ان لوگوں تک آرمی نے ہاتھ ڈالا جن پہ اس سے پہلے کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں تھا. اتنا تو اب آپ کو کریڈٹ آرمی کو دینا پڑے گا. پروسیس آگے نہیں چل پایا. میں بتاتا ہوں نا وہ کیوں نہیں چل پایا. 1000 ارب کی کرپشن کے اوپر ڈاکٹر عاصم کو 2 سالوں میں آپ نے کہا اس کے وہ وانٹیڈ لوگ تھے جو اس کے ہاسپٹل میں جن کا ٹریٹمنٹ ہوا, یہ الزام آیا کیا آپ نے 2 سال کے بعد, کوئی تیر نہیں مارا اس. دیکھیں, آرمی کے پاس پروسیکیوشن آرمی کے پاس نہیں ہے. ان کے کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چلے, اور جو ملٹری کورٹس میں چلے دہشت گردوں میں ان کا بھی جو اشر ہوا, میں آپ کو اس کے فگر دے دیتا ہوں. اس سے زیادہ آگے کا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا تھا, جسٹ فار اے منٹ, چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ گورننس درست نہیں ہے اور حکومت گورننس کو درست کرے, اور یہ انہی دنوں کی سٹیٹمنٹ ہے جب. سر آپ ان لوگ سٹیٹمنٹ محترم ہے میرے لیے چیف جسٹس آف پاکستان, ابھی تک ان کی چھٹیاں شروع نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے وہ کیس کی پروسیڈنگ بند کر دی. آخری اکرم شیخ کے 1 دن کے دلائل تھے, گورننس کے لیے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, چیف جسٹس کو بھی ڈالنا ہے. ایگزیکٹلی, اگر ہم یہ مان لیں کہ گورننس میں چھٹیوں سے پہلے چھٹی ہو گئی, گورننس, یہ تو آپ کو بولنا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں نا, چھٹیوں سے پہلے چھٹی ہو گئی. آپ کی کیوں ان کی؟ میں کیا, ہماری ہو سکتی ہے اور کسی ہو, ابھی تو آپ کی ہمیشہ کمزور کی ہوتی ہے. تو ہر ادارے نے, جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہر ادارے نے حصہ ڈالنا ہے, جو حصہ پاکستان آرمی نے ڈالنا تھا, اور وہ جو نو گو ایریاز تھے اور وہ جو سیکرڈ کاؤز تھیں ان تک وہ پہنچے, اور سب کچھ سامنے آگے نہیں چلا پروسیس, آگے چلا نہیں, کیونکہ جوڈیشری آگے پروسیکیوشن گورنمنٹ نے کرنی ہے. ڈومین ہے, جب تک ایگزیکٹو ساتھ نہیں چلے گی آپ آگے نہیں چل سکتے. یہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہے, جب تک وہ ساتھ نہیں چلے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, آپ کے راستے میں رکاوٹ آئے گی.
رکاوٹ اب آئی ہے اور آئندہ بھی آئے گی، لیکن اس کو ایک ریزالو کے ساتھ ایک کیا وہ دو آفیسرز جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، جنرل نوید مختار نے اور جنرل بلال اکبر نے، اب وہ دو کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس آئی، دوسرا چیف آف جنرل سٹاف، کیا اس پروسیس کو آگے چلائیں گے؟ I think both the officers are very competent, very professional and اس کاز کو لے کر آگے چلے گی فوج؟ اس کاز کو جس حد تک وہ ادارے لے جا سکتے ہیں اس تک تو چلے گی، لیکن جب جدھر گورنمنٹ آف دا ڈے کا آئے گا یا جوڈیشری کا رول آئے گا، دیر آئی ایم ناٹ شیور کہ جوڈیشری کو بھی آپ نے ساتھ شامل کر کانسٹیٹیوشن جہاں تک ان کو الاؤ کرے گا اس وقت تک تو نہ آئی ایس آئی رکے گی انڈر لیڈرشپ آف جنرل نوید مختار، اور نہ پاکستان آرمی اس سے پیچھے ہٹے گی۔ جو جنرل راحیل شریف کا ریزالو ہے وہی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہاں ادارہ سوچتا ہے، انڈیویجولز نہیں سوچتے، وہاں سوچ ادارے کی ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پی ٹی آئی کی پارلیمان میں واپسی، اور پہلے اس کا جواب دے دیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمان کا فلور جو ہے استعمال ہو سکتا ہے ایفیکٹولی کرپشن کے خاتمے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے؟ جی بالکل، پارلیمان میں جو واپسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی فیصلہ ہے، اور پارلیمان کا جو بائیکاٹ تھا وہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ پارلیمان کا فورم جو ہے وہی ایک ایسا فورم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ٹالرنس لیول ہے اس میں کمی آئی ہے، اور بتدریج جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس کو ایفیکٹو طریقے سے روکنے کے لیے پارلیمانی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے آپ نیب کو امپاور کر سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ عدلیہ کو بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی امپاور کر سکتے ہیں، دوسرے اداروں کو جو اپنا احتساب خود کرتے ہیں ان کو بھی آپ مزید امپاور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یعنی ٹارگٹ یہ ہو کہ آپ نے کرپشن کے خلاف شور شرابہ کر کے اقتدار تک پہنچنا ہے، تو یہ کوشش جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ جو ہے وہ اب ہوگی۔ اور اگر آپ مخلص رانا ثناء اللہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، جو پارلیمان کا فلور ہے، کیا عدلیہ آئین کے تحت سپریم کورٹ بنتی ہے نا، تو کیا اس پارلیمان کے فلور کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے کہ جوڈیشری کے اندر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیسوں کا فیصلہ وقت پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو فیصلہ عدالت سے آنا چاہیے اسے مؤخر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا پارلیمان کا فلور جو ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ منتخب پارلیمنٹیرین ہیں جو آئین بناتے ہیں، آئین میں ترمیم کرتے ہیں، وہاں یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آئین میں جو ہے وہ ترمیم تو پارلیمان ہی کر سکتی ہے، اور پارلیمان ہی ایسے قوانین بنا سکتی ہے جس قوانین کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف بھی جو ہے وہ مؤثر کارروائی ہو سکتی ہے، اور عدلیہ کا رول اور زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ان کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے، شاید اس میں تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اگر پارلیمان میں ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور وہاں پہ کسی جو مسئلے کو جو وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بالکل امپیکٹ ہوگا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر ادارے پہ ہوگا، اور بشمول جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں، بہتر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب اگر جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے تو کنڈکٹ آف جوڈیشری، کیا یہ ڈسکس کرنا یہ اس پارلیمان کے دائرہ کار سے باہر ہے؟ میں ذہنی طور پر اس بات کو نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے کہ آئینی طور پر میں اس کی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ کیا کنڈکٹ آف جوڈیشری جو ہے آئین میں دیکھیں ملک صاحب، پارلیمان کیوں نہیں ڈسکس کر سکتی؟ پارلیمان اس لیے نہیں ڈسکس کر سکتی کہ کسی بھی جج یا جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث کرنے سے جو ہے وہ آئین میں مانت ہے۔ آپ اس کو امینڈ کر دیں، آپ اس کے بعد آپ بالکل ڈسکس کر سکیں گے۔ توہین عدالت ہے، توہین عدالت کے قانون میڈیا کے اوپر ممانعت ہے سر۔ رانا صاحب، آئین کے اندر نہیں ہے کہ آپ پارلیمان نہیں کر سکتی۔ میں میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کے کردار کو نہیں، میڈیا کے اوپر نہیں ندیم ملک صاحب، میڈیا کے اوپر دیکھیں پارلیمان کو بالکل اجازت ہے، اور میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھی اجازت ہے۔ میڈیا کو بھی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ماس ہوا ہے میڈیا کی کرپشن کے، وہ ہر قسم کی بات ہوتی ہے اور کرنے کی کی جو ہے وہ اجازت بھی ہے۔ میڈیا کی کرپشن کے اوپر آپ لوگوں کو ایکٹ کرنا چاہیے، لیکن میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ پارلیمان وہ کر کے پھر کوئی کدھر ہو جائے گا۔ میں عرض کروں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ پارلیمان میں ایک بحث چلی جب دہشت گردی نے ایک عروج پر گئی،
तो परेशानी हुई और कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम था और दहशतगर्द गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। कानूनी लकूनाज उनका सहारा बन जाते थे और वो पकड़े जाते थे और छूट जाते थे, जमानतें हो जाती थी। तो उस पर बड़ी बहस हुई और कहा गया, हुकूमत ने कहा, इसी हुकूमत ने कहा कि गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात में हमें गैर मामूली इक़दामात करने होंगे। उसकी बुनियाद पर 21वीं तरमीम की गई और 21 तरमीम से जन्म लिया मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी गई 2 साल के लिए। अब टाइम खत्म हो रहा है, सनसेट क्लॉज आ गई 2 साल की। अब 7 शर्तें लगाई गई कि 2 साल के लिए हम मिलिट्री कोर्ट्स को कबूल कर रहे हैं। आप इन 2 साल में जुडिशल इस्लाहात करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे ताकि उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो सके, विटनेस प्रोटेक्शन हो, जजेस प्रोटेक्शन हो और बेहतर इस्लाहात की जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सनसेट क्लॉज लागू होने वाली है, मिलिट्री कोर्ट्स खत्म होने वाले हैं। क्या हुकूमत ने फैसला किया इनको एक्सटेंशन देने का? अगर नहीं किया तो क्या उन्होंने इस्लाहात की है? नहीं की तो क्यों नहीं की? तो 21वीं तरमीम क्यों करवाई गई? कंडक्ट ऑफ जुडिशरी क्यों नहीं डिस्कस हो सकता जी पार्लियामेंट के अंदर? 1 मिनट, साथ उसके जुडिशरी का जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी ये क्लॉज भी मैं दोनों पार्लियामेंटेरियंस है वर्दी, दे हैव टू गो टू द पार्लियामेंट। 235 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को दिए गए जिनमें से 90 को सजाए मौत हुई और 140 को सजाए मौत हुई और 90 को इम्प्रिजनमेंट हुई डिफरेंट टर्म्स के लिए। 12 एग्जीक्यूट हुए हैं और 128 तक अभी तक अमल नहीं हुआ उन सजाए मौत के ऊपर। अगर इन 2 साला परफॉर्मेंस का और इन डिसीजन, क्विक डिसीजन जो दिए गए थे, अगर उनका हशर भी ये होना है तो फिर क्या होगा? अगर रिफॉर्म्स भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट, अभी उसकी वैसी टाइम भी खत्म हो रहा है मिलिट्री टाइम तो नहीं, कोर्ट तो खत्म हो गया लेकिन ये डिसीजन तो हो चुके हैं ना। और दूसरा एक चीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट कमेंट ऑफ सनाउल्लाह साहब और कुरैशी साहब भी बैठे हैं। अगर ये इतना वर्दी फोरम है और इंडीड है तो इधर जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जब उसकी बात आए और आप कोर्ट में बात करें तो हम तो एज अ ऑब्जर्वर, एज अ रीडर जो हम कोर्ट प्रोसीडिंग सुन रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो एक बयान और था, वो अदालत में टेनेबल नहीं है। तो अगर उस अदालत वैसे वो अंडर ओथ स्टेटमेंट होती है पार्लियामेंट स्टेटमेंट, साहब आपने बहुत पते की बात कर दी और इसी के लिए तो इसी को बुनियाद बना के तो कल हम प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं कि कौम के साथ आप खिताब करते हैं और कौम को कहते हैं कि ये मेरा स्टेटमेंट है। जब ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन प्रेशर डालती है, आप अदालत में, पार्लियामेंट में आते हैं, बयान देते हैं और उस बयान को जब अदालत में हम लेकर जाते हैं तो आप कहते हैं, आपका वकील कहता है ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या मजाक है? ये पार्लियामेंट की तज़हीक है। ये पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस के इस्तिकाक को मजरूह करने के मुतरादिफ है और तभी हम जा रहे हैं और कल हम प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे और एडजर्नमेंट मोशन भी मूव करेंगे। क्या इसके ऊपर कोई सजा दी हुई है? आपका जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर अगर अंडर ओथ आप पार्लियामेंट के अंदर गलत बयानी करें तो उसकी कोई सजा है? भाईजान उसकी सजा तो 62-63 है। अच्छा, उसकी 62-63 है, 62-63 है। तो आप पार्लियामेंट में फैसला कर लीजिए, फिर कोर्ट में क्यों जाते हैं? हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट से फैसला कराएंगे। 2/3 मेजॉरिटी तो किसी इस पार्लियामेंट से कराएंगे जिस बात हमारे, अगर ये कह रहे हैं कि अंडर ओथ झूठ बोल रहा है, देखिए फिर तो बोल दिया ना, कमिट हो गया, वो तो रिकॉर्डेड है। पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है। मुझे तो ये नहीं लगता कि कल क्या हमें ये बोलने भी देंगे। जो स्पीकर साहब हैं, मुझे लगता है कि कल हमारा माइक भी बंद होगा, कल हमारे गले भी दबाए जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हुए बोलेंगे। ब्रेक ले लें जिस नुक्ते पे, इसके बाद राना साहब से जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, पहले तो अदालती निज़ाम के ऊपर ही बात कर दीजिए। जनरल साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएं दी थी तो वहाँ के ऊपर अपीलें लग गई और सज़ाएं रुक गई हैं। एक हमारे पास केस आया पड़ा है, हम उसको रिपोर्ट नहीं करते आज, वो भी आप साथ हैं तो आप भी बता दें। चौधरी आबिद रज़ा एक आपके MNA है, उसके ऊपर लंबी फहरिस्त है केसों की, कहते हैं ATA की क्लॉज भी लगी हुई है लेकिन ज़मानत के ऊपर है, उसके ऊपर भी सज़ा अमल दरामद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया हुआ केस। अंदाज़ा करें कि ये सिस्टम कैसे चलेगा? देखें मामला ये है कि दरअसल जो फैक्चुअल पोजीशन होती है वो जब पता नहीं होता तो उसके ऊपर एक ऐसी कहानी बना के खड़ी कर दी जाती है कि लोगों को ऐसे मालूम हो कि ये पता नहीं क्या जुल्म हो गया, क्या ये हो क्या गया। ये आबिद रज़ा का जो केस है ये उनकी दुश्मनी थी, दोनों तरफ से जो है वो कत्ल हुए, दोनों तरफ से लोगों को सजाएं हुई।
اس کے بعد دونوں طرف سے ان کے درمیان فریقین کی صلح ہو گئی. صلح کے نتیجے میں دونوں فریقین جو ہے وہ باہر آ گئے. اس کے بعد ایک 100 ووٹوں نوٹس کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سزا ہوئی، یہ تو اس میں بری ہو گئے ہیں کمپرومائز کے نتیجے میں. تو وہاں پہ یہ سامنے بات آئی کہ اس میں 780A کا اطلاق تھا اس مقدمے میں، تو 780A جو ہے وہ کمپرومائزیبل نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو دوبارہ ریفر کیا ہائی کورٹ کو کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ 780A کا کیس جو اس وقت کمپرومائز کے نتیجے میں دونوں فریقین کے لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے، دونوں فریقین کے ایک دوسرے کے اوپر کیس ختم ہوئے، اس کے اوپر جو ہے وہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی پتہ نہیں تھا آبزرویشن کیا ہے یا ججمنٹ سپریم کورٹ کو، کیونکہ ہائی کورٹ میں جب یہ جی سن لینا سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دی کوئی نہیں. اب یہ تو جو آپ کو جس نے بھی یہ فیکٹس اس طرح سے ٹوسٹ کر کے بتائے ہیں، سپریم کورٹ میں تو وہ کیس گیا ہی نہیں. سیشن کورٹ سے دونوں فریقوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی. ہائی کورٹ میں جب اپیل ہوئی دونوں فریقین نے جو ہے وہ صلح کر لی اور ہائی کورٹ میں لکھ کے دے دیا، اس کے نتیجے میں بری ہو گئے. اب اس کے بعد جب پٹیشن چل رہی تھی عابد رضا کی ایم این اے سے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر یہ حکم دیا کہ یہ 780 جب لگ جائے تو اس کے اوپر آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت کے ذریعے معافی نہیں ہو سکتی. جی بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ پوائنٹ مخالف فریق نے ریز کیا. اس پوائنٹ کے اوپر فیصلے کے لیے سپریم کورٹ نے معاملہ جو تھا وہ ہائی کورٹ میں بھیجا، اور یہ معاملہ جو ہے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 20 سال یا 16 سال جو ہے وہ پرانا ہے. اب آ جائیں آپ جہاں تک عدلیہ میں اپیلوں کا معاملہ ہے، ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا رانا صاحب. سپریم کورٹ نے جی نہیں ہوا. اب جہاں تک یہی تو عدالتی نظام کی خامی ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جناب. جی نہیں، اس میں یہ خامی نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جب جو آرمی ملٹری کورٹس تھیں ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جلدی فیصلے کیے جائیں. انہوں نے جلدی فیصلے کیے، جو انہوں نے کیسز دیے ان کو انہوں نے فوری طور پہ نپٹایا. لیکن سپریم کورٹ نے یہ اپنے فیصلے میں جو ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ ہوا تھا ان کو اسٹیبلش کرنے کا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ بات رکھی کہ جو فیصلہ ہوگا ملٹری کورٹ کا اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ اپنا اختیار جو ہے وہ فورگو نہیں کیا. اب اس اختیار کے تحت جب اپیلیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں تو ان کا فیصلہ تو ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے، 15 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نہ کریں تو وہ 6 مہینے نہیں ہو سکتا، سال نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام کی خرابی ہے. ہاں اس میں جو ڈیلے ہے یہی تو نظام کی خرابی ہے. برا نہ مانیے گا، یہی نظام کی خرابی ہے. آپ نے 16 سال پرانا ایک کیس بتا دیا، نظام کب کہتا ہے کہ آپ ڈیلے کریں؟ میں مہینے کی پوری کر لے گا. ملٹری کورٹس آپ کی ختم ہونے پہ آ گئی، سن سیٹ کلاس ختم ہو گئی، اس کے فیصلوں پہ اپیلیں لگی ہوئی ہیں جو پتہ نہیں کہ آپ نے کہا کب فیصلے ہوں گے. 10 دن میں ہو جائیں گے. لیکن ملک صاحب، لیکن شاہ صاحب اس نظام کو درست کرنا پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہے، قانون سازی آپ کی ذمہ داری ہے، عدالت کے اندر اگر CRPC کو امینڈ کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وٹنس پروٹیکشن کرنی ہے آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کے پروگرام میں حکومت لیکن پارلیمنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ باتیں ختم ہوگی تو وہ کام کرے گی نا. ایک سیکنڈ. جی میں آپ کے پروگرام میں لا منسٹر پاکستان کے وزیر قانون سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان قباحتوں کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ بل لے کر آئے اور ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں. ہم تعاون کریں گے، لے کر آئیں بل. میں آپ سے اسی پروگرام میں 2 سال گزر گئے، یہ درخواست کرتا ہوں، بیت گئے، آپ کیوں لے کر آئے؟ نہیں آپ کا اتنا فالٹی نظام ہے. آپ کی جو ریگولر کورٹس ہیں وہاں سے فیصلے نہیں ہوئے. پہلے آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ATA کورٹس بنائی، اس کے بعد آپ نے پوپا ایکٹ بنایا، پوپا کی عدالتیں بنائی، پھر آپ نے ملٹری کورٹس بنائی. 4 عدالتی نظام آپ چلا رہے ہیں، فیصلے آپ سے پھر نہیں ہو رہے. سچ فالٹی سسٹم آپ کو ٹھیک کرنے کی ملک صاحب ذرا تھوڑا سا ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، ذرا میری بات بھی سن لیں. جو اپنا اپیل کی ہے قریشی صاحب نے، بالکل میں قریشی صاحب سے وعدہ کرتا ہوں کہ قریشی صاحب میں آپ کی اپیل، آپ کا حکم جو ہے وہ میں وفاقی لا منسٹر صاحب کو بالکل حرفن پہنچاؤں گا. لیکن میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایز ممبر پارلیمنٹ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ آپ پرائیویٹ ممبر بل صبح ہی لا سکتے ہیں. آپ لے کے آئیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو وہاں پہ، اور گورنمنٹ کیسے اس سے جو ہے وہ روگردانی کرے. کیا آپ کی جماعت سپورٹ کرے گا؟ آپ بھی کریں، ہم بھی کریں. رانا صاحب، شاہ صاحب اگر آپ بل لائیں تو ان سے پوچھیں ان کی جماعت سپورٹ کرے گی تو پروسیس آگے. رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکلی درست کہہ رہے ہیں
کہ ہم پرائیویٹ ممبر بل موو کر سکتے ہیں. دیکھیے پرائیویٹ ممبر بل میں اور گورنمنٹ کے جو پیش کردہ بل ہوتا ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. پرائیویٹ ممبر بل میں ہزار رکاوٹیں آ جاتی ہیں, دقتیں آ جاتی ہیں. اگر گورنمنٹ موو کر لے یا تو ہم بل موو کرتے ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے دیں کہ ہمارے بل کو قبول کر لیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے دیں, ہم سپورٹ کریں گے, ہم موو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی بل پیش کرے تو آپ کی جماعت اسے سپورٹ کر دیں اور سی آر پی سی میں جو بھی امینڈمنٹ چاہیے کر لیں. نہیں جی قریشی صاحب, یہ اتنی جسٹ کاز ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کی کوئی مخالفت کر نہیں سکے گا. آپ بسم اللہ کریں, میں بالکل اس حق میں بسم اللہ کریں شاہ صاحب, میرا رانا صاحب آنیر آپ کو ختم ہو جائے. اچھی بات ہے. جنرل اعجاز زمان ایک چیز اور ہے جس کے اوپر ہم نے جو شروع میں ڈسکس کیا, نیب کا رول جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بات کرنی چاہیے. نیب کے اوپر مسلسل گالیاں نکالی جاتی ہیں کہ جو کام اس نے کرنا نہیں کر رہی, اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس پارلیمان نے کرنا ہے. تو کیوں نہیں کر رہی؟ اب دیکھیں جتنی باتیں ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہیں یا شاہ صاحب کر رہے ہیں, یہ تو بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں اور اس پارلیمنٹ میں بڑا ان کے سال گزرے ہیں. تمام قوم بھی بجا طور پہ امیدیں تو انہی سے وابستہ کرتی ہے, لیکن اگر وہ وقت 5 سال کا انہیں اتنا مختصر لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے قوانین پاس کریں جو اس عذاب سے لوگوں کو نکالیں. ابھی پچھلے دنوں پریس میں تھا کہ ایک آدمی کو 24 برس کے بعد اس وقت رہا کیا گیا جبکہ اس کو سزائے موت ہو چکی ہے. واٹ اے ٹریجڈی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اس طریقے سے, یہ عدالتی نظام ہے, اگر اس طریقے سے سرو کریں گے یا یہ جو ابھی ہوا ہے اگر یہ کنٹیمپٹ نہ ہو تو پورا کیس سننے کے بعد ایک وقت آیا, ساری قوم امید لگا کے بیٹھی تھی کہ یا کل کمیشن بنے گا یا یہی عدالت کل نہیں تو اگلے ہفتے تک فیصلہ سنا دے گی. لیکن جب وہ بات ہو گئی تو ایک ڈیسیجن آیا کہ جی کورٹ ایڈجرنڈ, اور ابھی میں تو اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ بورڈ بھی تحلیل ہو گیا, نیا بورڈ بنے گا. صبح کنٹیمپٹ کا نوٹس آپ کو نہیں دیکھو, ہم امیدیں تو وابستہ کر سکتے ہیں نا, انہی سے انصاف مانگنا ہے نا, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کی امید بجا, لیکن مسئلہ ہے ہمارا وہ ذرا سمجھیے. ہم کیا کریں, حکومت ہو یا پارلیمنٹ ہو, وہ تو پینما کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے, کیا کریں؟ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں تھا, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا تھا. نہیں سپریم کورٹ بھی تو سپریم کورٹ کے پاس تھی. 5 بینچ نے اکرم شیخ کے دلائل 8 مہینے کے بعد, 8 مہینے کی جستجو کے بعد, لاٹھیاں کھانے کے بعد, لوگ گرفتار کروانے کے بعد, ٹیئر گیس کے شیل چکھنے کے بعد سپورٹ نے از خود سو موٹو ایکشن لے ہی لیا. تو پھر اس پر بھی فیصلے کرنے میں اب جب بات بالکل آخر لمحات تک پہنچ چکی تھی, کیوں نہیں فیصلہ کیا انہوں نے؟ چھٹی ہوئی. ہائے کاش میں کچھ کہہ سکتا. پھر وہ چھٹیوں سے پہلے میری چھٹی نہ ہو جائے. رانا صاحب ابھی ایک سوال ادھورا رہ گیا تھا, اس کا دوبارہ آپ سے جواب لینا ہے. جنرل اعجاز زمان نے بھی یہ بات دہرائی اور شاہ صاحب نے بھی کہ پارلیمان میں جو پرائم منسٹر کی تقاریر تھیں وہ سچ پر مبنی نہیں تھیں, درست حقائق نہیں تھے, سچائی نہیں تھی اس کے اندر. یہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل نے کہا. اس کا اب کیا طریقہ کار ہوگا, کیا کوئی سزا بنتی ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی بات کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے ہم بعض اوقات جن چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں ان چیزوں کا ایک عجیب قسم کی جو ہے ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں. جو وکیل نے کہا وہ یہ کہا, اور یہ بات درست ہے کہ آئینی اور قانونی طور پہ مجھے ایز ممبر پارلیمنٹ یہ پریولیج حاصل ہے کہ مجھے وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے, اور اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد پہ وہاں پہ میں جو بھی بات کروں اس بات کے اوپر مجھے جواب دہ کہیں بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور اس کی بنیادی اللہ اکبر, سر انڈر اوتھ بیان دیتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان پارلیمان کے اندر. جی نہیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو میں بات کروں, اپنی رائے کا اظہار کروں, اس کی بنیاد کے اوپر آپ مجھے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, آپ مجھے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتے. ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کی تاریخ کسی ملک کی اٹھا لیں, کسی بندے کو پارلیمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار تقریر ہی کرنا ہوتا ہے نا, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسے پروسیکیوٹ کیا گیا ہو. آپ مجھے کوئی بات بتا دیں, ورنہ پارلیمنٹ میں جو جھوٹ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بولے ہیں, پھر اگر ان کے اوپر یہ پروسیکیوشن شروع ہو جائے تو پھر بات کہاں جا کے رکے گی؟ میں کروں. پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ یہ جو انفارمیشن جو پرائم منسٹر صاحب نے شیئر کی وہ والنٹری نہیں تھی,
अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन का दबाव था और उस दबाव के तहत उन्होंने आके स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट वर्बल नहीं थी, स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट थी। उन्होंने पूरे केस को देखकर अपने वकला से मशवरा करके सियासी और कानूनी दोनों पहलुओं को सामने रख के उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दी। अब एक वजीर आजम जो आंसरेबल है अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट, अकाउंटेबल है, वो स्टेटमेंट दे। उस स्टेटमेंट को कह देना कि ये एक ऐसी एक फरोही सी बात थी, मैं समझता हूँ गैर संजीदा गुफ्तगू होगी ऐसी कर दी। और फिर उनके अपने वकील उससे मुनहरिफ हो जाए, उससे भाग क्या जाए। कहा कोर्ट में? उन्होंने कहा जी ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी दी जाती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने मजाक उड़ा दिया पार्लियामेंट को दी हुई रिटन टेक्स्ट की स्टेटमेंट का। बट साहब ने मजाक उड़ा दिया, पार्लियामेंट का मजाक उड़ा दिया, तभी तो प्रिविलेज मोशन आज लेकिन जो पार्लियामान के अंदर उन्होंने हकायक दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील ने अपने क्लाइंट का वो फैक्ट्स जो है जवाज नहीं बनाया। उन्होंने कहा वो तो पार्लियामेंट में बोले थे। असल ये मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जनरल पे राय दे लीजिएगा। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से बाद इस पे बात करते हैं। और प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल इजाज़ अमान, आप इस पे बात करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस हाउस के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोजीशन ली गई उनके वकील की जानिब से। देखिए, बात वही है जो हम पहले कर रहे थे कि पार्लियामान का तकद्दुस उस वक्त होगा जब उसके अंदर बैठे हुए लोग उसको वो तकद्दुस देंगे, उसके अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको वो तकद्दुस मिलेगा। एक वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें, एक वो लोगों को सर्व करें जो अवाम जमहूर जिनके वोट लेकर ये लोग पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर की 3 तकरीर और एक कौम से खिताब था जी, 2 पार्लियामान में थी, लेकिन उनके वकील ने मुख्तलिफ पोजीशन ली। हाँ। तो एक ये समझने की बात है, मेरे लिए भी एक एजुकेशन होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी और वो ये अदालती रिकॉर्ड नहीं और वो एक इतने बड़े इशू की वजाहत करने आए थे जिस पर उनकी पूरी फैमिली को मैलाइन किया जा रहा था और एक इंटरनेशनल स्कैंडल में उनका नाम आया जो कि पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था विद इन द कंट्री। अगर होता ना कि अपोजिशन ने एक शोर शराबा खड़ा कर दिया फिर भी कोई बात होती। एक इंटरनेशनल स्कैंडल, उसमें एविडेंस भी प्राइम मिनिस्टर के बयान को फिर पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए, होना चाहिए। इट इज he gave the clarification to the house. Any statement made by any minister on the floor of the house is a policy statement. और ये पार्लियामान के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। Yes sir. Yes sir. तो राना साहब ये बहुत ही एम्बैरसिंग पोजीशन नहीं बन जाएगी कि पार्लियामान के अंदर भी और 2 कौम से खिताब करते हुए भी एक प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ली है जो पब्लिकली नॉन पोजीशन अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट वाले केस से पहले हमारे सामने थी, उसमें डिफरेंट पोजीशन उनके वकील ने ले ली, उन्होंने कहा वो तो सिर्फ सियासी बयान है। नहीं देखें नदीम मलिक साहब, मामला ये है कि जब आपका केस जो है वो अदालत में जाता है और अदालत में जो है वो जस्टिस जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना है, और वहाँ पे जब आप एक वकील को जो है वो अपना केस सारा सामने रखते हैं तो ये चॉइस फिर वकील का होता है कि उसने आपकी तकरीर को बुनियाद बना के आपका केस पेश करना है या उसने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो जाना है। अब देखें कि इमरान खान साहब पिछले 8 माह से पूरी कौम को एक दफ़ा नहीं यानी सैकड़ों दफ़ा कि जो है ये इल्ज़ाम नहीं, ये सबूत है, ये हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जब वो सबूत लेके गए हैं तो अदालत ने कहा कि इन सबूतों में आप पकौड़े बेचे जाके इनसे कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती। अब ये उनके वकील वैसे का वो ऑब्जर्वेशन भी उसी अखबार में छपी थी जिसमें अगले दिन पकौड़े बिक रहे थे। मुझे उस ऑब्जर्वेशन पे काफी इतराज है। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी पकौड़े बिके थे। ऑब्जर्वेशन में भी जो है वो 3 दिन बाद पकौड़े बिकेंगे। तो बात ये है कि ये वकील जो है वो उसने इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन एक चीज बता दें कि जब कौम से खिताब हो रहा था और पार्लियामान से खिताब हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहीं कतर के लेटर का जिक्र नहीं था किया। तो ये टेक्निकली एक ऐसा इशू है जो अदालत के सामने जरूरी नहीं है, पाकिस्तानी कौम के सामने में, नून के वोटर्स के सामने भी काफी बड़ा इशू है। राना साहब, नदीम मलिक साहब, बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा डिफेंस जो है वो अपना पार्लियामेंट में पेश करना था। जब उन्होंने अपना पूरा डिफेंस जो है वो वकील के सामने रखा,
وکیل نے جہاں سے ان اکارڈنس ود لا چیز کو سمجھا کہ یہ چیز زیادہ پورا جو ہے موقف ہی وہ تبدیل ہو گیا۔ ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ پیش کی جانی چاہیے، تو کیسے انہوں نے تبدیل جو ہوا؟ ہے وہ رانا پیش صاحب کر کہتے ہیں وہ بھائی آپ ڈاکومنٹ پہلے وکیل نے کہہ کا دے رہے دیا۔ ہیں، پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ گلف کی جو انویسٹمنٹ تھی، گلف کی انویسٹمنٹ سے جو آپ کو منافع ہوا اس کو آپ نے آگے انویسٹ کیا جدہ، اور جدہ سے وہ گیا مے فیئر، ٹھیک؟ یہ آپ کا نیریٹو تھا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جدہ تو گیا ہی نہیں، گلف سے وہ گیا قطر، اور قطر سے گیا مے فیئر، تو دو مختلف زاویے ہو گئے نا۔ تو کیا وہ زاویہ درست ہے یا یہ زاویہ درست ہے؟ سر یہاں آپ نے نیب والا سوال ادھورا چھوڑ دیا تھا، یہاں نیب کا ویسے بڑا رول ہے، آپ کو نیب کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے تھا۔ ندیم کون پکڑے؟ آپ لوگ پکڑے، ندیم بلک کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک کر رہے ہیں نا، پکڑے۔ جو پہلے کیسز کا انجام ہوا ہے اس کا بھی وہی ہوگا، بیکاز اینڈ آف دا ڈے تو عدالت اور پارلیمنٹ یا پولیٹیشینز کے پاس جانا ہے نا ایشو، لیکن اس ایشو کو رانا صاحب ایک منٹ صرف، بات یہ ہے جی فرمائیں کہ نیوزی لینڈ میں، آئس لینڈ میں اور یو کے میں کسی نے ان کے کانٹینٹ کو چیلنج نہیں کیا کہ جو کچھ پیناما لیک کہہ رہی ہے یہ جھوٹ ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، دنیا میں کہیں اس کے کانٹینٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنی وضاحت کی اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی۔ پرائم منسٹر کی فیملی نے بھی ان کے کانٹینٹ کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے اون کر لیا، کمپنی صرف ڈیٹ کا ایشو ہے کہ کس ڈیٹ۔ کریکٹ۔ جی رانا صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو بات ہم نے تقریر میں کی یا اس کے اوپر وکیل نے جو ہے وہ اپنا ان اکارڈنس ود لا کون سا سٹانس جو ہے وہ لینا مناسب سمجھا، ان چیزوں کو ثابت ہم نے عدالت کے سامنے کرنا ہے، اور ہم یہ عدالت کے سامنے جو ہے یہ ثابت کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر ایک دن میں یہ کہوں کہ آف شور کمپنی جو ہے یہ بنتی ہی حرام کے پیسے کو چھپانے کے لیے ہے، اور تیسرے دن میں کہوں کہ نہیں، اگر میری کمپنی جو ہے نا وہ اس لیے بنی تھی کہ کمپنیاں ٹھیک بھی بنتی ہیں، کمپنیاں غلط بھی بنتی ہیں، تو پھر میں نے اپنے کنڈکٹ سے اپنی اس بات کو میں نے ریکنسائل کرنا ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عدالت کے سامنے ریکنسائل ہوں گی۔ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن سسٹم کی مضبوطی یہ ہونی چاہیے کہ عمران نے جو غلط کام کیا ہے اس کے اوپر عمران کو سزا ملے، جس کے اوپر جہانگیر ترین نے غلط کام کیا ہے اس کے اوپر جہانگیر ترین کو ملے، اور جس پہ پرائم منسٹر نے مسٹیک کی ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کو ملے۔ یہ نظام تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے جو ہے نہیں ہے۔ پروگرام ختم ہو گیا، لیکن اس ٹاپک کو آئندہ دنوں میں کنٹینیو کریں گے۔ رانا ثناءاللہ محمود قریشی صاحب، جنرل اجاز اوان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔